أو أدنى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ مجھے اللہ نے جامع ترین کلام عطا کیا ہے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ۔ اللہ کی طرف سے مجھے دوسرا تحفہ یہ عطا ہوا ہے، 1 مہینے کی مسافت تک اللہ نے میرا رعب قائم کر دیا ہے۔ تیسرا تحفہ یہ عطا کیا ہے، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، میرے لیے اللہ نے غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ مجھ سے پہلے مخصوص عبادت گاہوں میں عبادت ہوتی تھی، میرے لیے اللہ نے، میری امت کے لیے اللہ نے اتنی بڑی آسانی فرمائی ہے کہ ساری زمین کو میرے لیے پاک اور مسجد بنا دیا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ مجھ سے پہلے انبیاء اپنی اپنی قوموں، قبیلوں، بستیوں، شہروں کی طرف آتے تھے۔ ایک علاقے کا نبی دوسرے علاقے نہیں جاتا تھا، ایک قوم کا نبی دوسری قوم کے پاس جانے کا ذمہ دار نہیں تھا۔ مجھے اللہ نے وہ رسالت عطا کی ہے جو تمام انسانوں، تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق 6ٹھی فضیلت آپ نے ذکر فرمائی، وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ۔ اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد بڑے ہی خوبصورت انداز میں محترم وسیم شاہ صاحب توحید و رسالت کے حقوق بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ علماء اہل حدیث کی زندگی میں برکت فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے انتہائی توجہ کے ساتھ کچھ وقت عنایت فرمائیں، اور یہ اوپر والی جو مخلوق ہے اللہ ان کو بھی خاموش کروا دے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ماحول ہے جو آپ دیکھتے ہیں، کہیں جائز محبت کے دعوے ہیں اور کہیں من مرضی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت و احترام اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی شخص کو کسی سے بھی اپنی محبت کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے،
حتیٰ کہ اسلام وہ دین ہے جو باطل ادیان کے ماننے والوں کو بھی اپنی محبتوں کے اظہار سے منع اور روکتا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات کی ہدایت دیتا ہے کہ ان کے جھوٹے خدا جن کو وہ مانتے ہیں تم انہیں برا بلا نہ کہو۔ اگر جھوٹے خداؤں پر کچھ نہیں کہنا تو جھوٹے اور من گھڑت عقائد پر بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب کوئی اسلام کا نام لے کر اپنی مرضی کے اور اپنے بنائے ہوئے عقائد کا اشتہار لگائے گا، تشہیر کرے گا، تو پھر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا راستہ روکے۔ اس کی مثال جن لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی اور جو یہ پرچار کرتے ہیں کہ جہاں کوئی جتھے کوئی لگ گیا اتھے، ان سے گزارش ہے اگر تمہارا یہ اصول مان لیا جائے تو قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا ہے؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی عزت کریں، اسے خدا بنا لیں، ہمیں کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن جب وہ اسلام کا نام لے کر اسے وہ عزت دینا چاہیں گے جو عزت اس کا حق نہیں، تو پھر ہم روکتے ہیں اور روکتے رہیں گے۔ بالکل ایسے ہی آپ جشن مناتے، آپ جو دل میں آتا وہ کرتے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن جب آپ اسلام کے نام پر جشن منائیں گے اور اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جوڑیں گے تو بہرحال ہم بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کا طریقہ درست نہیں ہے۔ جائز محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ ایک جملے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جن کو عقیدت، ادب، احترام اور محبت کا معیار قرار دیا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی، آپ کے اصحاب ہیں۔ لہذا میرے لیے راستہ موجود ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو میں آج کے کسی مولوی کی پیروی کرنے سے بہتر ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر لوں۔ آج کے کسی شخص کے محبت کے دعوے کے پیچھے چلنے سے کہیں بہتر ہے کہ میں فاروق اعظم کی محبت کا طریقہ اور سلیقہ اختیار کر لوں۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر زمانے میں محبتوں میں، چاہے وہ خاندان والے ہوں چاہے خاندان سے باہر والے، اگر کسی کی محبت اس اللہ کے رسول سے بڑھ گئی تو آدمی ایمان والا ہی قرار نہیں پاتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی شخصیت اور آپ ہمارے لیے کس قدر عظیم تحفہ ہیں، اس پر کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی، آپ کے گھر میں کوئی قیمتی دولت ہو، آپ کو اس کا احساس نہ ہو تو آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے، آپ کو اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور آدمی اس کی نگاہوں میں جس چیز کی قدر و قیمت نہ ہو اس کے ساتھ اس کا وہ تعلق بھی نہیں ہوتا، وہ حساسیت بھی اس رشتے میں نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کس قدر عظیم تحفہ ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسان ہیں، انسانوں پر شمار کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو بلایا جا سکتا ہے،
آپ کو بلایا جا سکتا ہے؟ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں، سبحان اللہ آپ اپنے لیے کہیں، میرے لیے نہیں کہنا، وہ ہمارے بھائی پنجابی والوں کا ایندھن ہے۔ میں تو جو بات کہوں اس کا جواب دینا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو کچھ سنائی دے رہا ہے۔ اللہ کے احسانات کو شمار کیا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے؟ کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مجھ پر اللہ کے اتنے احسان ہیں؟ تو پھر آج کے بعد پہلا کام تو یہ کریں، یہ شکوے چھوڑ دیں کہ مجھے یہ ملا اور وہ نہیں ملا۔ ہر شخص کو اللہ نے اس قدر مالا مال کیا ہے، اور ہر شخص کی نعمتیں اور اس پر اللہ کی طرف سے ہونے والے احسانات دوسروں سے مختلف ہیں۔ وہ شکوہ کب کرتا ہے؟ جب دوسروں کے احسانات کو دیکھتا ہے، اپنی طرف دیکھے تو شاید کبھی شکوہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے احسان کو، اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن سکتے؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات یاد رہے۔ آسمان کے، یہ آسمان دنیا جو ہے، اس پر کچھ ستارے آپ دیکھتے ہیں، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا آپ کی زندگی میں کیا واسطہ ہے، ایسا لگتا ہے نا آپ کو؟ وہ نہ بھی نکلے تو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ستارے نکلتے رہیں دکھائی دیتے رہیں تو آپ کی فصلوں میں، آپ کے پھلوں میں رس ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور فائدہ بتایا تھا، فرمایا النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کی بقا کا ضامن اور ذریعہ ہیں۔ جب تک ستارے دکھائی دیتے رہیں گے قیامت نہیں آ رہی، آسمان کھڑا ہے، آسمان لپیٹنے سے پہلے ستارے۔ یہ ایک دوسرا فائدہ ہے، فزیکل فائدہ جو آپ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کے آج بھی راستے، آپ کا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اس کے بھی راستے اور اس کے بھی ضابطے آج بھی ستاروں کے علم پر مبنی اور محیط ہیں، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ آج بھی ڈائریکشن، سمتیں، سمندروں میں چلنے والے جہاز، چاہے ان کے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، اگر آسمان کے ستاروں کی طرف سے انہیں گائیڈنس نہ ملے تو وہ چل نہیں سکتے۔ یہ آج کی سائنس کہتی ہے۔ آپ کی زندگی میں بظاہر ان کا بہت چھوٹا سا اور محدود سا کردار ہے، یہ ایک نعمت ہے، میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس ایک نعمت کو گننے کے لیے چند سال پہلے ناسا ایک رپورٹ جاری کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر شمار کرنا چاہیں آسمان کے ستاروں کو 27 کھرب سال لگیں گے آسمان کے ستاروں کو گننے میں۔ یہ بھی ناسا کی رپورٹ ہے۔ 27 کھرب سال، نہ کوئی جیے نہ دیکھے کہ پہلے والا ڈیٹا صحیح تھا یا بعد والا صحیح ہے، اس ایک نعمت کو گننے کے۔ اور خود انسان کے اندر یہ جو آپ کی چھوٹی سی کھوپڑی ہے، اس کے اندر کئی ساری وینز ہیں، اور بعض میڈیکل کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ صرف ایک جو شعور کی نالی ہے، جو شعور پوری، یہ جو حکم دیتا آپ کا دماغ اور میرا ہاتھ ہل رہا ہے یا انگلیاں فولڈ ہو رہی ہیں، یہ جو پاؤں چلتا ہے، اس کی جو لینتھ ہے وہ 27 کلومیٹر ہے۔ اب آپ ڈھونڈیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کا دعویٰ کوئی معمولی نہیں ہے۔ تم اس کی تحقیق کرنے لگو گے تو تم دنگ رہ جاؤ، اور اگر تمہارے سینے میں ایمان ہو تو تم کہہ اٹھو لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی اس نظام کو چلانے والا۔ وہ جس نے ارب ہاں ارب احسانات پھیلائے ہیں، نہیں یاد آتا آپ گاؤں کے لوگ ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ،
سوچئے ذرا، میری طرف دیکھیے بھائی، میری طرف. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، نہیں یاد آتا، نہیں سمجھ آتے اللہ کے احسان. تو یہ جو منہ دیکھتا ہی نہیں نا کہ کیا جا رہا ہے منہ میں، ہاتھ کا اعتماد برقرار ہے، ہاتھ کا اعتماد برقرار. آپ دیکھ لیجئے کھانا کھاتے ہوئے آدمی کی نگاہ پلیٹ پہ ہوتی ہے، اس لقمے پہ ہوتی، جو منہ کی طرف جا رہا ہے اس پہ نہیں ہوتی، پلیٹ پہ ہوتی ہے، نیچے پڑے ہوئے کھانے پہ ہوتی. ہاتھ کا اعتماد برقرار ہے. اللہ فرماتا ہے چلو آج یہ کرو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ لقمہ آنکھوں کے نیچے یہاں جانے کی بجائے ذرا آنکھوں کے سامنے کر کے دیکھو، اور پھر سوچو یہ آیا کہاں سے ہے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کس نے آسمان سے چھاجو چھاج پانی اتارا ہے؟ کون ہے جس نے آسمان سے پانی کا نظام چلایا ہے؟ تم چلاتے ہو؟ تمہارے بس میں ہے؟ یا تمہارا خیال ہے کہ سارا زمینی پانی تم نکال لے گئے؟ وہ آسمان والا آسمان سے پانی نہ برسائے تو ایک سال میں تمہارا زمین والا پانی بھی جاتا رہے، اور وہ اس کو نیچے لے جائے. فَمَن يَعْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون لے کے آئے گا؟ کسی میں ہے جرت؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، یہ جو تمہیں اپنے باپ دادا سے زمین کو پھاڑنے کا ایک خاص انداز سکھایا گیا ہے، یہ کون دیتا ہے؟ کون سکھاتا ہے تمہیں؟ کس نے بتایا اس موسم میں یہ فصل ہوگی؟ کس نے بتایا اس موسم میں یہ پھول اگیں گے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، تمہاری جو تمہارے جسم کی ضرورت ہے، جس موسم میں تمہارا یہاں کا موسم سخت ہے تو پھل بھی اسی طرح کے کہ جو تمہیں پانی فراہم کر دیں. کسی پہاڑی اور سرد علاقے کے پھل اس طرح کے جو ان کی ضروریات کو پورا کر دیں. یہ سارا نظام عدل اور توازن کے ساتھ کس نے قائم کیا ہے؟ لیکن اربوں احسانات اور انعامات کرنے اور بھیجنے اور عطا کرنے کے باوجود اس نے یہ نہیں کہا میں نے تمہیں روزی دی، میں نے تمہارے لیے سبزہ اگایا، میں نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، میں نے تم پر احسان کیا ہے. کسی ایک احسان کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. ہاں اپنی قدرت ضرور بیان کی ہے کہ یہ میں کرتا ہوں، لیکن جب باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو فرمایا من اللہ علی المؤمنین، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے. اگر میں یہ احسان نہ کرتا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس احسان سے پہلے تم گمراہ تھے، اگر یہ احسان نہ کرتا تو تم گمراہ رہتے. تم آسمان کے چمکتے دمکتے سورج کو دیکھ کر ہدایت نہیں لاتے، تم آسمان پر چلنے والے دکھنے والے چاند اور آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر میری توحید کو نہ مانتے. من اللہ، میں نے احسان کیا تم پر. اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے. اور وہ رسول کون ہے؟ ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اور ان کی قدر و قیمت جھنڈیاں لگانے سے پوری ہو جاتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، میں کون ہوں؟ رسولوں کا بھی قائد ہوں. کہیں آپ فرماتے ہیں انا اول الشافع و مشفع، میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا اور وہ ہوں جو سفارش کرے گا تو اللہ سفارش کو قبول بھی کرے گا. اور پھر اتنا بڑا احسان جس نے ہماری یہ دنیا بھی تبدیل کر دی اور جس کے تعلق سے ہماری برزخی زندگی بھی تبدیل ہو جائے، اور کل حشر ہو، قیامت کا دن ہو، اور تمہارے سارے رشتہ دار، تمہارے سارے تعلق دار جن کے لیے تم نے اپنی کمریں دوہری کر لی، جن کے لیے تم نے اپنے بالوں کو سفید کر لیا، جن کو راضی کرتے کرتے تم جھک گئے، وہ سب
تم سے لا تعلق ہو جائیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارا قوم قبیلہ تمہیں چھوڑ دے، پتا ہے اس وقت تمہارے ساتھ کون اپنے تعلق کا اظہار کرے گا؟ کون کہے گا رب امتی اللہم امتی؟ کوئی ماں یہ نہیں کہہ رہی اللہ میرا بیٹا ہے، کوئی باپ نہیں کہہ رہا کہ میرا بیٹا ہے، کوئی بھائی نہیں کہہ رہا میرا بھائی ہے. اور اس وقت جو میں نے تم پر احسان کیا ہے تم یاد کرو، سمجھو اس بات کو، یہ احسان تمہارے لیے کتنا قیمتی ہے. جب سارے رشتہ دار لا تعلق ہو جائیں تو میرا یہ انعام عظیم، میرا یہ احسان عظیم کھڑا ہو اکیلا حشر کے میدان میں اور اکیلا کہہ رہا ہو کہ میری امت. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اللہ تعالی نے اس قدر عظمت سے نوازا ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس چیخو پکار والا ماحول جو ہے نا، اللہ کرے میں تو پچھلی دفعہ جب آیا تھا میں نے کہا تھا یہ راستہ بند کر دیں. میں یہ مسجدوں کے جو اندر سوراخ ہے نا اس کو ویسے ہی ناپسند کر، میں نے اپنی مسجد بنائی ہے، میں نے کہا کوئی راستہ نہیں رکھنا. اوپر والی اگر یہ نہیں سنتی ان کی مرضی ہے، یہ جو نیچے آئے ہیں بیچارے ان کو تو سننے دیں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی قسم ہے ایمان والوں کے لیے تو آپ تحفہ اور عظیم احسان ہیں ہی، آپ اس کائنات کے لیے بھی عظیم احسان ہیں. آپ تو کافروں کے لیے بھی احسان ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ کافروں کے لیے آپ کیسے احسان ہیں؟ یاد کریں قرآن مجید، قرآن ان کے جملوں کو، ان کی بد تہذیبی کو، ان کی بے وقوفی کو ظاہر کرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، ہم سے کہتے رہتے ہو عذاب آ جائے گا، آسمان گر پڑے گا، لے آؤ آسمان کو ہم پر گرا دو. اور اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ ان بدبختوں کو کیسے عذاب دے دے اگرچہ عذاب مانگ رہے ہوں؟ سبب کیا ہے کہ آپ ابھی ان کے اندر موجود ہیں. آپ موجود ہیں، ہم کیسے عذاب دیں؟ جس قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں عذاب آتا، اور جہاں عذاب آ رہے ہیں وہاں آپ حاضر ناظر ہو سکتے؟ جہاں زلزلہ آ رہا ہے آپ وہاں ہوتے؟ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی ان دنوں میں کر رہے ہیں کہ حضرت بھی یہاں موجود اور جگہ جگہ. اب تو میں آج جمعے میں کہہ رہا تھا، کبھی تو ایک دن تھا نا آپ کی ولادت کا، انہوں نے کہا 12 کو ہے، چلو ایک پر ہی رہتے تب بھی کچھ سمجھ میں آتی تھی بات. اب ہر مہینے میں ایک دن، ہر مہینے نہیں، جس کا جب دل چاہے اپنے گھر میں نبی کی ولادت کا جشن منائے، جس کا دل چاہے کہے کہ آج پیدا ہوئے. میلاد النبی، فلاں دکان بنائی میلاد، کسی نے کھیتی آباد کی میلاد، کوئی کاروبار کر رہا ہے میلاد. کیا مطلب ہے؟ کچھ سمجھو تو صحیح، کچھ عقل کرو، کچھ ہوش کرو. کیا معنی ہے صرف 12 ربیع؟ چلو تمہارا عقیدہ تھا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، جس کی کوئی تاریخ نہیں تھی، ٹھیک ہے تم نے بنا لیا. کوئی ایک دن پہ رہتے، تم سے تو وہ اچھے جنہوں نے ایک ایک دن مخصوص کر لیا. پورا سال ایک پارٹی اٹھی اس نے میلاد پورا سال کر دیا، دوسری پارٹی اس نے سوگ اور ماتم سارا سال کر دیا. اور میں نے آج کہا ہے وہاں پہ کہ تمہاری محبت کو پیمانہ بناؤں یا صدیق کے قدموں کو دیکھوں؟ تمہاری محبت کے صدقے جاؤں یا فاروق کے قدموں کو دیکھوں؟ تمہیں معیار بناؤں یا علی کی طرف دیکھوں، عثمان کی طرف دیکھوں، طلحہ زبیر کی طرف دیکھوں؟
وہ طلحہ جو اپنے نبی کے سامنے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ میرے نبی کے چہرے پہ کوئی تیر نہ لگے، اور دسیوں تیر اس ہاتھ میں ایسے پیوست ہوتے ہیں، زندگی بھر کے لیے ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، لیکن طلحہ کا ہاتھ نیچے نہیں آتا ہے۔ تمہاری محبت پیمانہ سمجھے یا ان کی محبت کو سمجھے؟ تم نے سمجھا ہی نہیں نبی پاک تمہارے لیے کتنا بڑا احسان تھے کہ تمہیں گمراہی سے نہیں۔ سب سے بڑی بات سمجھیے میری بات کو، اور خدا کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ سب سے بڑا احسان کیوں احسان ہے؟ آخری حصہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس پر زور دیں۔ اگر نبی نہ آتے تو تم گمراہ رہتے۔ میں پوچھتا ہوں نبی آنے کے بعد گمراہی کا کوئی جواز ہے؟ نبی کے آنے کے بعد جو گمراہ رہے اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ جانتے ہو؟ میری طرف دیکھو، جانتے ہو؟ نصیب کھلے، نصیب چمکے، نصیب دمکے، وہ ادھر فارس سے نبی علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے وہ فارس سے چلتا ہے اور شام سے ہوتا ہوا مدینہ پہنچتا ہے اور یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا، اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ اہل فارس کے ایسے خوش نصیب بھی ہیں، لو کان الایمان عند الثریا، اگر آسمان کے ستارے ثریا پر بھی ایمان رہتا ہوتا یہ وہاں بھی پہنچ جاتے۔ لوگوں نے پوچھا آقا وہ کون ہیں؟ آپ نے سلمان کے ہاتھ مار کے کہا ایک ان میں سے یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نصیب چمکے کس وجہ سے؟ میلاد منانے سے، ہدایت کے چاند کو ڈھونڈ لینے سے، ہدایت کے بدر منیر کے قدموں میں پہنچنے سے، گمراہی کے ختم ہونے سے۔ اللہ نے احسان بنا کر بھیجا کہ گمراہی مٹ جائے، اور تم نبی کا کلمہ پڑھ کر گمراہی کی طرف بھگٹٹ بھاگو، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ اور میں تم سے کہتا ہوں، تم تو کہتے ہو ابو لہب کی انگلی سے فلاں نے خواب دیکھا، وہاں سے دودھ نکلتا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلمہ تم نبی پاک کا پڑھتے ہو، مثالیں ابو لہب کی دیتے ہو، میں تم سے سوال کرتا ہوں، ابو لہب تو گمراہ ہوا میرے نبی کا قرابت دار ہونے کے باوجود۔ اللہ کا فیصلہ، ابھی بہت سارے کافر ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے ابھی فیصلہ نازل نہیں کیا۔ ابو لہب تو وہ بدبخت ہے، رشتہ دار ہونے کے باوجود اللہ نے آسمان سے فیصلہ اس وقت اتارا جب وہ زندہ تھا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ کیا بدنصیبی ہے، کیا بدنصیبی ہے، کیسا اندھیرا ہے۔ اور ہمیں کیا، تم ٹرالیوں چھوڑ کے درختوں کے ساتھ لٹک کے بھی میلاد مناؤ، مجھے کیا مسئلہ ہوگا، لیکن ہمارے سینے میں وہی تڑپ ہے جو مصطفیٰ کے سینے میں تھی۔ اور مصطفیٰ کے سینے میں کیا تڑپ تھی؟ عرش والا کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے میرے حبیب، آپ اپنے آپ کو کیا، اپنے آپ کو بھلا لیں گے، اپنے آپ کو کیا پریشان کریں گے، آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے ان کے غم میں کہ یہ بات نہیں مان رہے؟ اللہ کی قسم ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے سینے میں اسی طرح کی محبت تمہاری موجود ہے کہ ہم تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے جو منتیں کر کر کے تمہیں منانے کی کوشش کر رہے کہ جب ہدایت کا چاند چڑھ گیا ہے، جب ہدایت کا سورج چمک رہا ہے تو پھر گمراہی کی طرف مت بھاگو۔ نبی پاک احسان ہے یا نہیں؟ مانتے ہو؟ تو کچھ چیزیں آپ بھی کرتے ہو اپنی مرضی کی، اس کا کوئی جواز ہے؟ ان کے میلاد پہ تنقید ہو تو خوش ہوتے ہو، تو اپنی ذات تمہارا رواج، تمہارا مزاج، جب بات تمہاری طرف آتی ہے، جب تمہارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو تم سنت پر کتنا قائم رہتے ہو؟ آئندہ رہو گے؟ اس لیے کہ نبی احسان بن کر آئے ہیں، عظیم احسان اور تحفہ ملا ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف
فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایک تحفہ سارے انبیاء سے منفرد ممتاز، چھوٹی سی بات میں اپنی زبان سے نکال، اتنا جامع کلام، گھنٹوں تقریریں کروں، لکھنے والے اب تک 1400 سال میں ایک حدیث پر ایک ایک جملے پر 10 کتابیں لکھ چکے، لیکن تشنگی ہے کہ مٹتی نہیں۔ میرے نبی کا چھوٹا سا فرمان، چھوٹی سی بات، مثلا آپ نے اتنی چھوٹی سی بات ارشاد فرمائی، البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، نیکی کی تعریف کیا ہوتی ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی نے واقعتاً سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا، چھوٹی سی بات، میں اور آپ کے سارے مولوی مل کر مہینوں اس کی تشریحات کرتے رہیں، کبھی اس کا دامن بھر سکتا؟ البر حسن الخلق، چھوٹی سی بات، ایک جملہ ہے کہ نیکی ہوتی ہی اچھی عادت ہے، اچھی عادت بن جائے، آپ کے اخلاق، کہیں نیت نہیں کرنی پڑتی، کہیں کھڑے ہو کے راستے میں چلتے ہوئے کانٹا دکھائی دیا، اب وہاں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتا منہ طرف قبلہ شریف کے کانٹا اٹھانے لگا ہوں بیری کا اور اب ثواب لوں گا فلاں سے، نہیں، راستے میں چلتے چلتے اس کی عادت ہے نیکی کی، اس نے کانٹا اٹھایا ایک طرف رکھ دیا، ایک تو یہ اس کی عادت سے پتہ چلا، اور دوسری حدیث کہتی ہے اتنا سا کام اس نے کر دیا ہے، ہم نے اس کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، افضل الصدقۃ اشباع کبد جائع، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ کسی بھوکے پیٹ کو کھانا کھلانا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، اب لکھو اس پر دفتر، لکھو کتابیں، اس کی تشریحات میں چھوٹی چھوٹی بات ہے۔ آپ فرما رہے ہیں الصدق ینجی، دو لفظوں پر چھوٹی سی ایک کہانی اور پوری زندگی اس سے متاثر ہوتی۔ سچ نجات دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ آزما کے دیکھو، کیسے دیتا ہے؟ اپنا کے دیکھو۔ اللہ اکبر، یہ کلام میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا اور اس سے پہلے کسی کو ایسا کلام نصیب ہوا؟ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اپنی مرضی کے گانے بنا بنا کر نبی کی شان اپنی مرضی کے بیان کرنے سے کہیں بہتر ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، جو پیارے نبی نے اپنی شان میں خود بیان کیا، اس کو بیان کیا جائے۔ یہ آپ کی شان ہے یا نہیں؟ بولو وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرا 1 مہینے کی مسافت تک میرے دشمنوں پر رعب قائم کر دیا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت تک، اور سچ یہی ہے، اللہ کی قسم ہے، آپ کے دشمن بھی آپ کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور کئی بار ایسا ہوا، ایک بار تو جو سب سے بڑا فرعون ہے اس نے کہا اب اگر میں نے نماز پڑھتے دیکھ لیا نا حتیم میں تو تم مجھے بتا دینا، میں معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے چہرے پہ اپنا پاؤں رکھ دوں گا۔ پھر ایک روز وہ آیا اور اس کے چمچوں نے کہا وہ دیکھو محمد نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اکسایا، اس کا وعدہ یاد دلایا، اس کو دھکا لگایا کہ جاؤ اپنا وعدہ پورا کرو۔ وہ آیا، قریب آیا، اور ابھی قریب آ کے کھڑا ہوا ہے، انہوں نے دیکھا 2 روایتیں یہاں ملتی، ایک تو اپنے ہاتھوں سے یوں کسی چیز کو دھکیل رہا اور پیچھے ہٹ رہا، اور دوسری ہے کہ واپس بھاگ آیا، واپس ان کے پاس آیا، چہرے کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، رنگت اڑی ہوئی، زرد رنگ ہے۔ انہوں نے مذاق کرنا شروع کیا کہ تم تو کہتے تھے اگر تم نے دوبارہ نماز پڑھتے دیکھا تو یہ کرو گے، کر کے کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے میں نے محمد علیہ السلام کے کندھوں پر ایسے اونٹوں کی کچریاں دیکھی ہیں
بڑے بڑے اونٹوں کے منہ کھلے ہوئے دیکھے ہیں کہ میں قریب جاتا تو میری ٹکا بوٹی بنا دیتے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو متعین کر دیا تھا, آج واقعی قریب آ جاتا اس کی ٹکا بوٹی بن جاتی. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ, روبدار ہیں. اور عمر بن العاص کہتے ہیں نبی پاک سے بڑھ کر مجھے کسی سے محبت نہ رہی تھی, اور میں کتنی ہی بار گیا تھا, کتنی بار ہی میں نے پلاننگ کر کے منصوبہ بندی کر کے چاہا کہ آج میں جی بھر کے نبی کے چہرے کو دیکھوں گا. اللہ کی قسم ہے مصطفیٰ کے چہرے پر نظریں پڑتی تو خود بخود جھک جاتی تھی. میں کوشش کے باوجود آپ پر اپنی نظروں کو گاڑ نہیں سکتا, اور دنیا جہان میں صرف ایک صحابیہ, ایک عورت ام معبد کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے اس قدر تفصیل کے ساتھ میرے نبی کا حلیہ بیان کیا ہے, خود آپ کے قریبی صحابہ بھی اس طرح کے بیان نہیں کر سکے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, نبی علیہ السلام کی شان عظمت کا ایک پہلو اللہ نے آپ کے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا, اس سے پہلے حلال نہیں تھی. صحیح بخاری, امام بخاری وہ حدیث لے کر آئے ہیں, فرمایا کہ اللہ کا ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام گئے جہاد کے لیے, اور جب اس بستی اس علاقے میں پہنچے جہاں لڑنا تھا, جہاں لڑائی تھی جس قوم کے ساتھ, تو سورج غروب ہونے کے قریب ہے. اور سن لو ذمہ داری اور دلائل کے ساتھ اور حوالے کی ذمہ داری لیتے ہوئے عرض کرتا ہوں, اس ایک واقعے کے علاوہ کوئی دوسرا واقعہ موجود نہیں, نہ صحیح سند سے ثابت ہو سکتا, نہ کسی کے لیے اس کے علاوہ سورج رکا, نہ غروب ہوا پلٹ کر واپس آیا. یہ صرف ایک واقعہ ہے. یوشع بن نون نے ہاتھ اٹھائے, نبی ہیں علیہ السلام, اور عرض کی اللہ اس کو روک دے, میں لڑنے آیا ہوں, میرے ساتھیوں کو اگر اندھیرے میں لڑنا پڑا تو مشکل ہو جائے گی. اور مخاطب کر کے کہا کہ تو بھی اللہ کی مانتا ہے, میں بھی اللہ کے حکم پر آیا ہوں, جب تک ہماری لڑائی کا فیصلہ نہ ہو جائے آج غروب ہونے کے لیے مہلت لے لو. اللہ نے اس سورج کو روک دیا, لڑائی ہوئی, یوشع علیہ السلام فتح یاب ہوئے, مال غنیمت جمع کیا گیا. اور مال غنیمت کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا, میدان میں لا کر ڈھیر کیا جاتا تھا, آسمان سے آگ آتی اور اس کو بھسم کر کے راکھ کر دیتی, اور یہ ثبوت اور دلیل ہوتی کہ ان کا جہاد قبول ہو گیا ہے. آج سارا مال و منال جمع کر کے زمین پہ رکھا ہے, آسمان سے آگ نہیں آ رہی. حضرت یوشع علیہ السلام کہتے ہیں لگتا ہے کسی نے خیانت کی ہے, ہر قوم کا ایک ایک فرد میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے. مختلف قبائل بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کے سردار نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. جس قبیلے کے لوگوں نے چوری کی تھی اس کے سردار کا ہاتھ جڑ گیا. کہا تمہارا پورا قبیلہ آئے, پھر سارے قبیلے کے ہاتھ جڑتے رہے. کہا لاؤ چوری کا مال تمہارے پاس ہے. اور پھر ان میں سے دو لوگ آگے آئے جنہوں نے گائے کا سر جو سونے کا بنا ہوا تھا وہ چرا کے چھپا کے رکھا ہوا تھا, وہ لایا گیا, میدان میں اس ڈھیر مال غنیمت پر رکھا گیا, آسمان سے آگ آئی, اس کو راکھ کر کے ختم کر دیا. یہ تھا اس سے پہلے کا ضابطہ. لیکن آج یسالونک للانفال, بدر میں مال غنیمت جمع ہوا, بدر میں اللہ اکبر. اور سیدنا سعد بن ابی وقاص ایک تلوار انہیں بڑی پسند آئی ہے. وہ تلوار لاتے ہیں, ابھی فیصلہ نہیں ہے, تلوار لاتے ہیں, اللہ کے نبی یہ مجھے دے دیں. آپ فرماتے ہیں وہاں رکھ دو جہاں سے لی ہے. انہیں جانے کتنی پسند. اور سعد کیا خوش نصیب انسان ہے. سارے صحابہ کا اعزاز یہ ہے کہ وہ نبی پاک سے جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی, آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان. نبی آواز دے تو کہتے ہیں لبیک و سعدیک, حاضر اللہ کے نبی ہماری سعادت. لیکن سعد وہ خوش نصیب ہیں جو تیر چلا رہے تھے,
فداک ابی و امی، ساری کائنات اپنے ماں باپ کو میرے قدموں پہ نچھاور کرتی ہے، اور میں تیرے لیے کہتا ہوں فداک ابی و امی، میرے ماں باپ، مجھ محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ سعد کتنے خوبصورت ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں۔ سعد آئے ہیں دوسری بار، اللہ کے نبی یہ تلوار، اور سعد ماموں لگتے ہیں نبی پاک۔ سعد عشرہ مبشرہ ہے، آپ کے محبوب ہیں، قریبی ہیں۔ جب مشکل ترین وقت ہوتا ہے تو سعد اکیلے کھڑے ہو کر آپ کا دفاع اور آپ کی چوکیداری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہاں رکھ دو، تیسری بار پھر لے آئے، کہاں وہاں رکھ دو؟ ادھر سے فیصلہ آ گیا، قل الانفال، فیصلہ ہو گیا غنیمت کا، ہم نے احلت لیا الغنائم۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جہاد سے جو بھی غنیمت کا مال آئے ہم آپ کی ثوابین پر دیتے ہیں، آپ کے لیے حلال۔ آپ نے ساتھ کو بلایا، کہا جاؤ تلوار لے کے آؤ، اس سے پہلے نہ یہ تیری تھی نہ میری تھی، اب میری ہو گئی ہے، میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور جب تک مسلمانوں نے یہ غنیمت کا سفر جاری رکھا، مسلمانوں پہ معاشی تنگی آئی، اور جب سے دفاع کھیلنا شروع ہو گئے ہیں، معاشی تنگی آ گئی، آگے بڑھی۔ اور نبی پاک اکیلے ہی احسان نہیں بلکہ سراپا احسان بن کر آئے ہیں۔ مجھے بتاؤ، عبادت کا وقت ہو جائے، پہاڑی علاقے میں ہوں، مسجد ملے گی نہیں، پڑھو گے کہاں؟ صرف یہی نہیں، صرف مسجد، ساری زمین مسجد ہی نہیں، پانی کی قلت پیدا ہوئی، اور پتہ کیسے پھر قلت پیدا ہوئی؟ میری ماں عائشہ کا حال گم ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر بھی جا کے انہیں کچوکے دیتے، تمہاری وجہ سے لشکر لیٹ ہو گیا، آگے پانی تھا، اس پر پہنچنا تھا، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا تھا، غصہ کرتے اپنی بیٹی پہ۔ ہار میری ماں کا گم ہوا، امت پر اللہ نے احسان کر دیا۔ إِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آج کے بعد جہاں پانی نہ ملے تم مٹی پہ ہاتھ مارو، پاک ہو گئے۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والے تحفے، ساری زمین مسجد۔ عیسائی یہاں سے چلتا ہے، آپ کے گاؤں میں اگر چرچ نہیں، وہ یہاں سے چلتا ہے، کسی محلے کسی علاقے میں پہنچتا ہے، وہاں جا کے اپنے چرچ کے کھلنے کا انتظار کرتا ہے، پھر عبادت کرتا ہے۔ ہندو یہاں سے چلتا ہے کہیں پہنچتا ہے، سکھ یہاں سے چلتا ہے کہیں اور پہنچتا ہے۔ تم کھیتی باڑی کر رہے ہو، خوش جگہ ہونا چاہیے، پاک جگہ ہونا چاہیے، جہاں بھی کھڑے ہو چلو نماز پڑھ لو، ساری زمینی مسجد۔ پانچویں بات، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، نبی پاک کسی بستی کے نبی، کسی علاقے کے نبی نہیں ہے، بلکہ سارے جہان کے، ساری خلقت کے، ساری مخلوق کے نبی بن کر آئے۔ اس مخلوق کے بھی حکمت دکھائی دیتی ہے، اور اس مخلوق کے بھی حکمت دکھائی نہیں دیتی۔ نبی اس کے بھی نبی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا تھا، جنہوں نے نبی پاک مکہ والوں سے تنگ آ کر طائف گئے تھے، طائف والوں نے بھی آپ کو زدوکوب کیا، پتھر مارے، واپس آ رہے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں شہروں سے جب لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں ملی، آسمان والے رب نے تسلی دی ہے، میرے نبی کا قرآن ان کے کان میں ڈالا ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ وہ آگے ایمان لانے کے لیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انی لعارف حجرا بمکہ، میں مکہ کے اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مجھے سلام کہتا ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، الی الخلق، جو بھی خلق ہے، اسی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے فرشتوں
فرشتوں کے بھی نبی آپ ہیں. ارسلت الی الخلق، سمجھیے بات کو شاید آپ کی سمجھ میں آئے. ارسلت الی الخلق، خلق کافہ، ساری طرح کی مخلوقات کا اکیلا نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری مخلوق کا نبی ہو، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اہمیت دی جا سکتی ہے؟ بولو بولو. ختم کر دوں؟ ٹائم ہو گیا؟ آگے بولو صاحب. نہیں ابھی کیوں بھائی؟ اور جس کی اچھا عجیب سی بات ہے، جسمانی طور پر کہتے ہیں کہ یہاں ہے، جس کے ثبوت دلائل دینا پڑتے، ثابت کرنا پڑتا، ثابت ہوتا نہیں، ضد کرتے. جسمانی طور پر یہاں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو نبی پاک سے محبت ہے، چلو ہم تو صحیح عقیدے کے مطابق، صحابہ کے عقیدے کے مطابق آپ کے جسمانی یہاں ہونے کے قائل نہیں. آپ تو جسمانی طور پر بھی یہاں ہونے کے قائل ہیں. کوئی جسمانی طور پر بھی یہاں موجود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اہمیت دی جا سکتی ہے؟ پھر ہماری وفا دیکھو، ہم نے یہ بھی نہیں مانا کہ یہاں موجود ہیں، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں. دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کا بھی ایسا موقع آئے کہ ہم اپنے آقا کا چہرہ مبارک خواب نہیں دیکھ پائیں. ہم نے دیکھا نہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور اس قدر ایمان لاتے ہیں کہ عرش والے رب کی قسم ہے، اگر میرے مصطفیٰ کی صحیح حدیث میرے سامنے پیش کی جائے، میرے سامنے صحیح شہید کی طرف ان کو نہیں دیکھوں گا کہ انہیں یہ بات پسند آتی کہ نہیں. میں بات سید نذیر حسین کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں امام شافعی کی طرف نہیں دیکھوں گا، امام مالک کی طرف نہیں دیکھوں گا، امام بخاری کی طرف نہیں دیکھوں گا. اللہ کی قسم ہے میں تمام صحابہ کی طرف بھی نہیں دیکھوں گا. اس لیے کہ نبی کی بات آ جائے تو ایمان والے کا کام کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مجھ سے کہا جائے یہ بات مصطفیٰ کی، میں پرکھوں، چیک کروں، تحقیق کروں، اصول پہ رکھوں. جب پتہ چل جائے بات نبی پاک کی ہے، فرمان نبی پاک کا ہے، کہنا نبی پاک کا ہے، عمل نبی پاک کا ہے، رستہ نبی پاک کا ہے، میں سارے زمانے کو چھوڑ دوں. اس لیے کہ میں نے بن دیکھے ایمان لایا ہوں، میں بن دیکھے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے میرا یہ بن دیکھے ایمان لانا مجھے اس حدیث کے مصداق بنائے گا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، توبہ توبہ، جنت کی بشارت ان کے لیے، لمن رآنی وآمن بی، جنہوں نے مجھے دیکھا، بولو بولو، اور ایمان لائے. دیکھ لیا اور ایمان لائے. ایمان کی حالت میں دیکھنے والوں کے لیے فرمایا توبہ، جنت کی بشارت. آقا میں نے تو دیکھا بھی نہیں تو میں محروم رہ گیا. نہیں محروم نہیں رہو گے، یہ تو رسول پاک کی رحمتیں ہیں، آپ کی طرف سے ملنے والے تحفے ہیں، آپ کی طرف سے آنے والی عنایتیں ہیں، آپ کی طرف سے اللہ کی طرف، آپ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمتیں. کیسی رحمت؟ فرمایا وہ جو امان ڈھائے میں بیٹھے ہوئے کبھی میری محبت میں سسک رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، میرے مبارک چہرے کو دیکھنے کے لیے ان کے دلوں کے اندر خواہشیں ہوں گی. فرمایا ان کے لیے پیغام لے جاؤ، مجھے دیکھ کر ایمان لانے والے، ایمان کی حالت میں دیکھنے والے، ان کے لیے جنت کی ایک بشارت دے رہا ہوں. جنہوں نے دیکھنا بھی نہیں، دیکھے بغیر جانتے ہوں گے، دیکھے بغیر مانتے ہوں گے، دیکھے بغیر میرے وفادار ہوں گے، ان کے لیے پیغام دے دو وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي. جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور ایمان لائیں گے، ان کے لیے 7 جنت کی بشارت. کیسا تحفہ ہے؟ فَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. اور آخری بات، آخری حصہ، وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. ہو گیا بند ہو گیا بھائی. ظاہری نبوت کا یا باطنی کا؟ نبی بننے کے چکر میں رہنے والوں کے بھی راستے بند ہو گئے.
چیز چھوڑ کر آنے والوں کے لیے مشکل ہو گئی. اب کوئی آگے کہے کہ میرا کہنا بھی لازم ہے اسی طرح جیسے مصطفیٰ کا ایمان والے کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی آسان، دلیل بھی مانگنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی مرتد ہے، یہ بھی صدیق ہے، یہ بھی کذاب ہے، دلیل لینے کی ضرورت نہیں کہ تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے. خود امام النبی نبوت مان، نبوت ختم. اچھا نبوت ختم ہو گئی، پیغام مکمل ہو گیا. بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پیغام مکمل ہوا تو نبوت ختم ہوئی. ایسا ہو سکتا ہے کہ پیغام کا کچھ حصہ باقی رہتا اور نبوت پوری ہو گئی؟ بولو ذرا. تم بتاؤ گے تو پھر آگے بات چلے گی. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ مشرق تو میرے سینے میں غیروں کی محبت کو ڈال نہ سکا، اللہ اور رسول کی محبت کو نکال نہ سکا. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کو میٹرک کی سند دے دی جائے اور کہا جائے کہ ابھی اس کی 8ویں رہتی ہے. کیوں بھائی؟ وہ کہا یار آرام، میرا خیال مشکل زبان نہیں استعمال کر رہا میں. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو میڈیکل کی ڈگری دے دی جائے کہ ڈاکٹر تم بن گئے ہو، لیکن اس سے کہا جائے ابھی میٹرک تم نے کرنا ہے. ہو سکتا ہے؟ تو پھر میں جاننا چاہوں گا جب اللہ نے یہ میرے نبی کے ذریعے سے بھی پیغام دے دیا، ختم بہ النبیون، نبوت ختم ہو گئی. ان الرسالۃ والنبوۃ لقد انقطع فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی. نبوت اور رسالت کے دروازے بند ہو گئے. اب میرے بعد نہ کوئی نبی بن کر آئے گا نہ رسول بن کر آئے گا. اس کے بعد یہ جو باطنی اندر جو اندر کے ساتھ جو کہتے ہیں ہماری عقیدت، جو طریقہ میں جاری کروں اس کو مانو، جو طریقہ میرے بڑے نے جاری کیا اس کو مانو، جو طریقہ میرے پیر نے جاری کیا اس کو مانو. یہ بھی دین ہے. اللہ کی قسم ہے اس کے خائن ہونے میں، دجال اور کذاب ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں. مت رعایتیں دینا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، وہ بڑا ہے، بڑا آدمی ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑی نسل کا مالک. یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، سارے زمانے سے اعلیٰ نسل تو نہیں کیا. اگر کوئی اعلیٰ ترین نسل والا بھی یہ کہہ دے کہ محمد کی بات کے موجود ہوتے ہوئے، پیغام کے موجود ہوتے ہوئے، رسالت اور نبوت کے موجود ہوتے ہوئے مجھے بھی اہم سمجھا جائے اور سننا سمجھنا. میرے رب نے تو تنازعات نبی کے بعد بھی ہونے تھے، اللہ جانتا تھا. اللہ جانتا تھا نبی کے بعد بھی اختلافات ہوں گے. اللہ نے میرے نبی کے بعد عذاب کو مشروط کیا، کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. میری بات ماننا، میرے نبی کی بات ماننا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی بات بھی مانی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے اگر اختلاف ہوا تو نبی کے جانے کے بعد اولی الامر تقاضا نہیں پورا کر سکے گا، اولی الامر فیصل نہیں ہوگا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. بات واپس کہاں جائے گی؟ فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ یہ نہیں کہا اس وقت جو حاکم وقت ہوگا اور آگے اپنے والے وہ میدان نہیں لیتا. کل تک سب کچھ قرآنوں کے اتنے پابند ہیں، کہتے ہو قرآن جو کہے مان. اچھا نہیں، عجیب صورتحال ہے. جب کھڑے تھے تو کھڑے تھے، اتنے جب کھڑے تھے تو کھڑے تھے، اتنے کھڑے تھے کسی کی مانتے نہیں تھے. اب گرے ہیں تو ایسے گرے، سب کچھ ہی مان جاؤ. اللہ نے میرے نبی کی رسالت کے باقی ہوتے ہوئے یہ حق کسی اور کو نہیں دیا کہ اختلافات کا فیصلہ نبی کے جانے کے بعد بھی کوئی اور کرے. ختم بہ النبیون. اور یہ بھی سن لو، ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا نماز کے بارے میں. نماز کس کی ہے؟ عبادت اللہ کی ہے. طریقہ کس کا ہے؟ اچھا اگر کوئی شخص اس کا ارادہ درست نہ ہو نماز ہو جائے گی؟ بولو. انما الاعمال بالنیات.
اگر کسی شخص کا وضو نہ ہو نماز ہو جائے گی؟ کیوں بھائی؟ نماز ہی تو پڑھ رہا ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا لا صلاۃ الا بوضوء، لا صلاۃ الا وضو کے بغیر نماز. اور وہی آقا کہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو یہ لا کیوں نہیں مانتا؟ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے. اس لیے کہ او اللہ کے بندے، کلمہ نبی پاک کا پڑھتا ہے اور ضابطہ کسی اور سے پوچھتا ہے. وضو کے بغیر نہیں ہوتی نا، تمہارا فتویٰ سب کا. اچھا اب یہ بتائیں، کوئی شخص جو لباس ضروری ہے نماز کے لیے، کوئی انڈر ویئر پہن کے کھڑا ہو جائے گی؟ ضابطہ ہے نا. رخ ادھر کرنا تھا وہ ادھر کر لیتا ہے جان بوجھ کے، غلطی سے کر لیا تو ہو جائے گی. جان بوجھ کے کہتا نہیں آج ادھر پڑھنی ہے، ہو جائے گی؟ کیوں؟ ادھر بھی تو اللہ ہے. اینما تکونوا فثم وجہ اللہ. ادھر کر لے، کبھی 4 نمازیں ادھر پڑھ لے، ہو جائے گی. اللہ اکبر. جب طریقہ اتنا ضابطہ اتنا مضبوط ہے کہ اس سے ہل نہیں سکتا، تو میں تم سے جاننا چاہتا ہوں نبی پاک کے سنت رفع الیدین سے اتنی نفرت کیوں ہے کہ اس کے بغیر تمہاری ہو جاتی ہے؟ اور طریقہ کسی وہابی کا ہوتا تو دیوار کے ساتھ دے مار، طریقہ میرے کسی عالم کا ہو دیوار سے دے مار. لیکن اگر طریقہ کملی والے کا ہے جس کا کلمہ تو نے بھی پڑھا ہے، تو اتنی نفرت کیوں ہے؟ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ ختم بی النبیون، جس کی رسالت کا اقرار اعتراف کرتے ہو اس کی بات ماننی ہے. یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے. اور آپ نے پورا پیغام پہنچایا ہے. میں آپ کو آخری بات سنا کے بات ختم کرنے لگا تھا، اور وہ بات کیا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میدان عرفات میں 9 ذی الحج 10 ہجری اللہ کے رسول عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے. آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور آپ نے وہاں زمانے کو جینے کا چارٹر، انسانی حقوق عطا فرمائے. اور پتہ ہے سب باتیں مکمل ہو گئیں، عرش والے کی طرف سے پیغام آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ احکام کے اعتبار سے آخری آیت ہے، احکام کے اعتبار سے آخری آیت ہے. قرآن مجید کی بات آ گئی، اللہ نے دین شریعت مکمل کر دی. یہ بات ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیے، 3 سوال کیے، 3 جواب لیے. سوال کیا تھے؟ آپ نے ان سے پوچھا حل ادیت الامانہ، کیا میں نے امانت ادا کر دی کی یا نہیں؟ بولیں امانت کون سی تھی؟ قرآن، شریعت، اللہ کی کتاب. حل ادیت الامانہ، امانت ادا کر دی میں نے. حل نصحت الامہ، کیا میں نے امت کو نصیحت پہنچا دی. حل بلغت الرسالہ، کیا میں نے رسالت کا مکمل کامل اکمل پیغام پہنچا دیا؟ پہنچایا کہ نہیں؟ صحابہ نے کیا کہا؟ نعم ادیت الامانہ نصحت الامہ وبلغت الرسالہ. اے ہمارے حبیب آپ نے پیغام بھی پہنچا دیا، نصیحت بھی کر دی، امانت بھی ادا کر دی. میلاد بھی پہنچایا تھا؟ ڈرنا نہیں. میلاد پہنچایا تھا؟ یہ ختم پہنچایا تھا؟ یہ کل 7واں 40واں پہنچا دیا تھا؟ نہیں. تو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پیغام نبوت کا یہ حصہ نہیں تھا، یا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. ہو سکتا ہے ایسا؟ نبی بھول سکتے نہیں بھول سکتے. سبب کیا ہے کہ عرش والا کبھی بھولا نہیں، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. وہ کہتا ہے میں نے جو کچھ نازل کرنا تھا کر دیا، اور نبی کو حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو تجھ پر اتار دیا گیا اس کو کھول کر بیان کر دے. نبی نے کھول کر بیان کیا، اور آج
سارے صحابہ سامنے کھڑے، 1,24,000، بعض لوگوں نے کہا 1,44,000، سب کے سامنے کہا میں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ سب نے کہا پہنچا دیا۔ اور اب آپ نے ان سے وعدہ لینے کے بعد، ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد اپنا مبارک چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں، میں نے دھکے کھائے، میں نے گالیاں کھائیں، میں نے تانے سہے، میں نے ماریں کھائیں، میں نے اپنے ہونٹ زخمی کروائے، میں نے چہرہ زخمی کروایا، میں نے لوگوں کے تلوار تیر برداشت کیے، تیرے دین تیرے پیغام کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک جز پہنچا دیا، اللہ گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے میرے خالق، دیکھ تیری مخلوق اور بہترین مخلوق، بہترین لوگ گواہی دے رہے کہ تیرے محمد نے پیغام پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ اب کوئی بات ایسی رہ نہیں گئی جو میں ان کو بتاتا جو دین کا حصہ ہوتی، جس کو نیکی کہا جا سکتا، اور ایسی کوئی بات رہ نہیں گئی جو گناہ اور برائی کا معاملہ ہوتا اور میں ان کو منع نہ کرتا۔ میں نے تمام کا تمام پہنچا دیا، اللہ تو گواہ ہو جا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ اس کے بعد اگر کوئی شخص کلمہ میرے نبی کا پڑھتا ہو اور راستے نئے ایجاد کرتا ہو، کلمہ میرے نبی کا پڑھتا ہو، طریقے نئے لوگوں کے ڈھونڈتا ہو، کلمہ میرے نبی کا پڑھتا ہو لیکن ماننا کسی اور کو چاہتا ہو، راستہ کسی اور کا اپنا لے، بتاؤ اس کا تعلق اسلام سے ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہم دوسروں پہ تنقید کر کے ہمیں خوشی نہیں، اپنے اوپر تنقید کیا کریں کہ نبی پاک نے مجھے سچ کہنے کا حکم دیا ہے، نبی پاک نے مجھے وعدے نبھانے کا حکم دیا ہے، نبی پاک نے مجھے رشتے نبھانے کا حکم دیا ہے، نبی پاک نے مجھے اللہ کی قسم ہے راتوں کو کھڑے ہو کر رب کو منانے کا حکم دیا ہے۔ میں بھی تو اپنی طرف دیکھوں، میرے نبی نے کبھی حرام کا لقمہ کھانا تو دور، آپ نے کبھی ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، میں بھی تو دیکھوں کہ میں اس معاملے پہ پورا اترتا ہوں کہ نہیں اترتا، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتا ہوں کیا شریعت میں اسی کا حکم دیا گیا ہے، یا مجھے اپنا راستہ درست کر کے نبی پاک علیہ السلام کے نقش کف پاک کو تلاش کرنا ہے۔ اگر یہ کر پائے کامیاب، وگرنہ خالی عقیدے کی بنیاد پر آپ انشاءاللہ جنت جائیں گے۔ میں ضمانت دیتا، بشارت دیتا، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، آپ کی احادیث اور آپ کے بیان کردہ دین کے تفہیم کے مطابق آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن یہ ضمانت کوئی نہیں دے سکتا کہ تم اعمال مصطفیٰ کی طرح کہ نہ کرو تو سیدھے جنت جاؤ گے۔ آپ کو ادھر سے ہو کے بھی آنا پڑ سکتا ہے، ادھر سے ہونے اور ہو کے آنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ضمانت والا راستہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیے، آپ کی عادات کو اپنائیے، آپ کے معاملات کو اپنائیے، آپ کے طریقوں کو اپنائیے، اور اتنا خیال رکھیے کہ اپنے مزاج کو چھوڑ دیجئے، مصطفیٰ کے مزاج کو قبول کیجئے، اپنے رواج کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے رواج کو قبول کیجئے۔ اللہ کی قسم ہے تم قربانی دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غلطیوں کوتاہیوں کمیوں کو معاف کر دے گا، اور مجھے یقین ہے ہم اس 4 ارب 90 کروڑ میں شامل ہو جائیں گے جن کا اللہ نے حساب بھی نہیں لینا اور مصطفیٰ کے ساتھ روانہ کر دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی جمعرات کو 11 ربیع الاول 29 اکتوبر ٹوکے والا چوک شاد باغ میں آپ میں سے اکثر دوست آتے جاتے رہتے ہیں، 7ویں سالانہ سیرت سید الکونین کانفرنس ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت الامیر پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب بھی تشریف لائیں گے، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب، قاری صہیب احمد میر محمدی، سبطین شاہ صاحب، راسق صاحب، ربانی صاحب، انشاءاللہ تمام کے تمام علماء تشریف لائیں گے، اور سب سے پہلی تقریر ٹھیک انشاءاللہ 8 سے 8:15 بجے تک حضرت قاری صہیب احمد میر محمدی کی ہوگی انشاءاللہ۔